السلام علیکم۔ نادو کو اپنے ٹھکانے اور فوزیہ کو محفوظ جگہ چھوڑ کر میں قدرے مطمئن تھا۔ میں نے بختیار کا دیا ہوا ایک نیا شلوار کرتا، پیروں میں پشاوری چپل، ایک دیہاتی طرز کی چادر جو کبھی منہ اور چہرہ چھپانے کے لیے کام آتی، رکھ لی تھی۔ ایک تیز دھار خنجر بھی بختیار نے مجھے رکھنے کو دے دیا جو میری دائیں پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ سر پر ٹوپی تھی، چادر کاندھوں پر ڈال کر میں ایک ناپختہ راستے پر چلا جا رہا تھا۔ میں پیدل تھا۔ بختیار میرے لیے موٹر سائیکل کا بھی بندوبست کر سکتا تھا، لیکن اس میں خواہ مخواہ نظروں میں آنے کا خدشہ ہوتا۔ پیدل یا لاری وغیرہ میں سفر کافی حد تک محفوظ اور مناسب تھا۔ باقی بختیار نے میری رہنمائی کر دی تھی، جس کے مطابق جمال الدین والی کا تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹوں کا سفر پڑتا، جو کوٹ مٹھن سے 115 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس سے آگے بھٹا وان پڑتا تھا اور مجھے انہی درمیانی علاقوں میں راہیلہ کا کھوج لگانے کے لیے سڑک گردی کرنا تھی۔ لہٰذا میری پہلی منزل جمال الدین والی تھی، وہاں سے بھٹا وان۔ میں گاؤں کی نہر والی اس جگہ پر جا پہنچا جدھر سے اندرون دیہات چلنے والی سزوکیاں چلا کرتی تھیں۔ روانگی کے لیے تیار ایک سزوکی میں سوار ہو گیا۔ وہ روانہ ہوئی اور اس نے نصف گھنٹے میں مجھے دریا پار ایک مین روڈ پر پہنچا دیا۔ میں اتر کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ یہاں قطار در قطار دور تک سڑک کے کنارے کنارے درختوں کی بہتات تھی۔ نشیب میں جھاڑیاں اور پھر کھیتوں کھلیانوں کا سلسلہ تھا۔ دائیں بائیں سڑک کے کنارے کماد سے لدی ہوئی ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ ان میں کاروں کے علاوہ مسافر لاریاں، بار بردار ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالیاں بھی تھیں۔ جلد ہی مجھے ایک بونٹ والی مسافر لاری آتی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ دیا، وہ رکی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ وہ آگے چلی اور میں ایک سیٹ میں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ لاری اپنی ڈھیلی ڈھالی مخصوص رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ میں کنکھیوں سے اندر بیٹھے مسافروں کے چہروں پر کبھی کبھی نظریں ڈالتا رہا۔ ان میں بوڑھے، جوان، بچے سبھی سوار تھے۔ اگلی نشستوں پر خواتین تھیں۔ بس میں کسی لوک فنکار کا مقامی گیت گونج رہا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے بعد بس جمال الدین والی رکی۔ مسافر چڑھنے اترنے لگے۔ میں بھی اتر گیا۔ بس جس سٹاپ پر رکی تھی، یہاں چھپرا ہوٹل بھی تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی، سخت گرمی پڑ رہی تھی، دھوپ تیز تھی۔ شکر تھا کہ ہوا میں باد سموم کا اثر نہ تھا۔ مجھے بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں ہوٹل میں گیا اور وہاں سے 20 منٹ میں کھانے پینے سے فارغ ہو کر پھر اسی طرف آ گیا۔ اب میں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے مٹر گشت کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے بھٹا وان تک راہیلہ کی تلاش میں سرگرداں رہنا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق مجھے بھٹا وان اور جمال الدین والی کے درمیان میں ہی راہیلہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا، تاہم یہ بھی ضروری نہ تھا۔ وہ ادھر ہی کہیں مل بھی جاتی۔ ممکن تھا وہ آگے نکل گئی ہو، لیکن اغلب امکان یہی تھا کہ ٹرک میں فوزیہ کو غائب پا کر راہیلہ نے بھی جلد ہی کہیں نہ کہیں موقع پاتے ہی ٹرک سے اترنے کی کوشش کی ہوگی۔ تھا تو یہ ایک جوا ہی، مگر قریب ترین قیاس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی کلو ملنے کی امید ضرور رہتی ہے۔ اب مجھے یہاں سے بھٹا وان تک راہیلہ کو تلاش کرنا تھا، یا اس سیاہ ڈرائیونگ کیبن والے ٹرک کے بارے میں پتہ چلانا تھا۔ دھوپ تیز نکلی ہوئی تھی، آسمان صاف تھا اور دھوپ کی شدت سے اور زیادہ چمک رہا تھا۔ گرمی بہت پڑ رہی تھی اور ہر کوئی سایہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ارد گرد بسیں موجود تھیں، چند ایک ٹرک بھی کھڑے نظر آئے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا مین روڈ کے کنارے چلنے لگا۔ یہاں پنکچر لگانے والے اور موٹر مکینک چھپرا ڈالے موجود تھے۔ کچھ فروٹس وغیرہ کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ درختوں کی قطاریں کنارے پر استادہ غنیمت ہی نظر آئیں۔ مجھے قریب ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ بڑا سا ٹرک سٹاپ نظر آیا۔ میں اس طرف بڑھ گیا۔ یہ سڑک کے دوسری جانب تھا۔ سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں بچا کر دوسری جانب آ گیا۔ پیٹرول پمپ سے ہوتا ہوا ٹرک سٹاپ کے کھلے میدان میں آتے ہی میں نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی۔ یہاں بھی ایک مستطیل سی سرخ اینٹوں والی قدرے بڑے ہوٹل کی عمارت تھی، جس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ شاید سرائے نما ہوٹل تھا۔ یہاں ٹرک ڈرائیور اپنی نیند وغیرہ پوری کرنے کے لیے رکتے تھے۔ اندر بھی چارپائیاں، لکڑی کی بینچیں اور کرسیاں نظر آئیں۔ کچھ ٹرک ڈرائیورز اور دیگر لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ جلد ہی نوجوان لڑکا میری طرف جست کا جگ اور گلاس لیے آن پہنچا۔ کھانا تو میں کھا ہی چکا تھا۔ میں نے اسے دودھ پتی چائے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں چائے پیتے ہوئے میدان میں کھڑے مختلف ٹرکوں کو دیکھنے لگا۔
ان میں 10 ویلر اور راکٹ ٹرک کے علاوہ ہیوی ٹریلر ٹرک بھی موجود تھے۔ چائے پینے کے بعد میں نے بل ادا کیا اور میدان میں آ گیا۔ قریب میں ایک راکٹ ٹرک کا بونٹ اٹھائے بمپر پر چڑھا ہوا آدمی نیچے اترا تو میں نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا یہاں کوئی ایسا آدمی مل سکتا ہے جو ٹرکوں کے آنے جانے کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہو یا کچھ بتا سکے؟ میری بات سن کر اس نے دائیں جانب دیکھا اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس طرف ایک کارگو آفس ہے، حاجی عثمان نامی آدمی کا ایک منشی امان اللہ موجود ہوگا، وہی تمہیں بتا سکتا ہے، وہ وہیں بیٹھا نظر تو آ رہا ہے، جا کر معلوم کر لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سمت بڑھ گیا۔ ایک وسیع احاطے میں حاجی گڈز کا آفس نظر آیا۔ میں قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچا۔ باہر چھپرے تلے 2 کرسیاں اور 2 منڈے دھرے پڑے تھے، ان پر ایک ہی شخص براجمان نظر آیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وہ سلیقے کے کپڑوں میں تھا اور عمر 40 کے پیٹے میں لگتی تھی۔ اس کی گود میں ایک رجسٹر کھلا پڑا تھا، اس کے چہرے پر موٹے سیاہ فریم کی اینک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، آپ شاید حاجی صاحب کے منشی ہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے غور سے میرا سر تپا جائزہ لینے کے بعد مجھے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ کیا پوچھنا ہے؟ کوئی مال وال لے جانا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں، مجھے ایک ٹرک کی تلاش ہے۔ میں نے فوراً مطلب کی بات کر ڈالی۔ 10 ویلر ٹرک ہے، سیاہ کیبن والا، جو تھوڑے ہی دنوں پہلے یہاں سے گزرا ہوگا۔ کہتے ہوئے میں اس کا چہرہ غور سے تکنے لگا۔ وہ بولا، بھائی تم ہو کون اور اس ٹرک کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا مال ابھی تک نہیں پہنچا۔ مجھے اس سوال کی توقع تھی، اسی لیے فوراً جواب دیا تھا۔ 3 من کماد اور 20 فروٹ کی پیٹیاں آنا تھیں سکھر سے۔ اچھا، اس کے منہ سے برآمد ہوا۔ بلٹی یا کوئی رسید وغیرہ ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ وہ تو نہیں ہے، میرے بڑے بھائی صاحب کے پاس ہے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ کسی قریبی گڈز سے پتہ کر لوں۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں پتہ چلے گا، منشی نے نفی میں سر ہلا کر صاف کہہ ڈالا۔ بلٹی نمبر بتاؤ، رسید بک کا سیریل نمبر دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور گڈز سے گیا ہو۔ اس کے لہجے سے ہی نہیں، اب چہرے سے بھی بیزاری ٹپکنے لگی تھی۔ اچھا جی، پھر میں بھائی صاحب سے لے کر آتا ہوں، میں نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوبارہ اپنی گود میں رکھے رجسٹر پر جھک گیا۔ میں ذرا دور چلا گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ایک قریب کھڑے 10 ویلر ٹرک کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں ایک میری عمر کا لڑکا بمپر پر چڑھا ٹرک کی ونڈ سکرین چمکانے میں مصروف تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیونگ کیبن سرخ رنگ کا تھا۔ او بھائی، ذرا نیچے اترو گے؟ ایک بات پوچھنا تھی، میں نے اس سے کہا۔ اس کا ہاتھ رک گیا اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ وہ بدستور ونڈ سکرین پر کپڑا پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسی طرح اپنا چہرہ اوپر کیے ہوئے اس سے وہی دریافت کیا جو تھوڑی دیر پہلے منشی سے کیا تھا۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ میں آگے بڑھ گیا، 2-3 اور ٹرک ڈرائیورز وغیرہ سے اس سیاہ کیبن والے ٹرک کے بارے میں دریافت کیا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر میں ذرا مایوسی کا شکار ہونے لگا۔ میں نے ذہن پر زور دیا کہ یہ بھی ضروری نہ تھا کہ راحیلہ فوزیہ سے بچھڑنے اور ٹرک کے روانہ ہوتے ہی جاگ گئی ہو، کیا خبر وہ کافی دیر گئے تک سوئی رہی ہو اور بٹاوان اور جمال دین والی سے آگے ہی جا کر کہیں اس کی آنکھ کھلی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ٹرک کے ڈرائیور نے ہی اسے سوتے میں دھر لیا ہو۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جنہیں خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا یہ ضروری بھی نہ تھا کہ راحیلہ کا بٹاوان اور جمال دین والی کے درمیان میں ہی کہیں پتہ لگ سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے بھوسے میں سوئی تلاش کرنا۔ اگرچہ ٹرک کا کلو کسی حد تک مل گیا تھا، امکانی خدشات بھی سامنے تھے، اسی لیے پہلے میں بٹاوان اور جمال دین والی کے درمیان راحیلہ کو تلاش اور سیاہ کیبن والے 10 ویلر ٹرک کی بابت اچھی طرح پوچھ گچھ کر لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی آگے کا رخ کرتا۔ میں نے اللہ سے اپنی کامیابی کی دل ہی دل میں دعا مانگی اور پھر ایک لاری میں سوار ہو کے بٹاوان کی جانب روانہ ہو گیا۔ نصف گھنٹے میں بٹاوان کے قریب پہنچ کر میں اتر گیا۔ اس کے بعد کچھ طویل سفر یہاں سے پھلا وسطی اور چک جھورا کی جانب تھا اور پھر صادق آباد کا وہی علاقہ شروع ہو جاتا جو چودھری جی برادران کی جاگیر تھا۔ بٹاوان میں نے پیٹرول پمپ، گیراج، چھپرے، ہوٹل، روڈ سائڈ سرائے نما ہوٹلوں کے علاوہ سب چھان مارا۔ سیاہ کیبن والے ٹرک کے بارے میں پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ ایک پمپ بوائے نے
مجھے سیاہ کیبن والے ٹرک کے بارے میں اتنا ضرور بتایا کہ ایک 10 ویلر سیاہ کیبن والا ٹرک ڈیزل بھروانے کے بعد فوراً ہی آگے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا رخ جمال الدین والی روڈ کی جانب تھا۔ اس کی بات سن کر امید کی بجائے میری مایوسی بڑھنے لگی۔ ظاہر ہے میں جمال الدین والی سے ہی تو آ رہا تھا۔ وہاں سے اس ٹرک کا کوئی کلو نہیں ملا تھا۔ اب درمیان میں کوئی ایسا دیہات یا اڈا یا ایسی کوئی جگہ دیکھنے میں مجھے نہیں آئی تھی کہ جدھر سے ٹرک رکنے اور راہیلہ کے موقع تاک کر اتر جانے کی امید ہو، ماں سوائے بھٹا وان اور جمال الدین والی کے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھٹا وان میں راہیلہ ٹرک سے نہ اتر سکی ہو، وہ سوئی رہی ہو، کیونکہ فوزیہ کے مطابق جب وہ فطری حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹرک سے نیچے اتری تھی تو راہیلہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ ٹرک بھی ذرا دیر کے لیے ہی بھلا وسطی کی بیرونی حدود میں کہیں ویرانے میں رکا تھا۔ اس کے بعد وہ اچانک روانہ ہو گیا تھا اور فوزیہ اس میں دوبارہ سوار نہ ہو سکی تھی۔ یوں وہ پھلا وسطی میں بھٹکتی رہ گئی۔ اسی مذکورہ پمپ بوائے سے میں نے سیاہ کیبن والے ٹرک کے بارے میں کرید کر یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ یہاں سے ڈیزل بھروانے کے بعد کتنی دیر رکا تھا، یا اس نے سرائے ہوٹل میں اسٹے وغیرہ کیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر پورے یقین سے بتایا تھا کہ ٹرک ڈیزل بھرواتے ہی فوراً آگے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرک جمال الدین والی میں بھی نہیں رکا تھا اور سیدھا آگے روانہ ہو گیا تھا، ورنہ جمال الدین والی میں مجھے اس کے بارے میں ضرور پتہ چلتا۔ یہاں رحیلہ کی موجودگی خارج از امکان جاننے کے بعد میں دوبارہ جمال الدین والی جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ تھکا ہارا میں دوبارہ جمال الدین والی اترا تو اب شام سر پہ آ چکی تھی۔ میں نے ہوٹل میں چائے پی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر سفر کی تھکان اتاری۔ اب میرا بار بار یہاں آنا بھی کسی کو خواہ شبہ میں مبتلا کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے خود کو ذرا سڑک کی دوسری جانب والے حصے میں محدود رکھا تھا۔ یہاں سے میں نے کسی سے پوچھا کہ جمال الدین والی سے آگے کون سے قریبی اور چھوٹے بڑے علاقے پڑتے ہیں، تو معلوم ہوا پہلا دیہات کوٹ نظام آتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا علاقہ بہاؤالدین قریشیاں، اور پھر یہی سڑک آگے ظاہر پیر تک چلی جاتی ہے۔ مزید مجھے کسی بھلے مانس آدمی نے بڑی اہم بات بھی بتائی۔ یہ ایک ٹائر پنکچر شاپ والا عمر رسیدہ آدمی تھا۔ جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا، باؤ جی آخر آپ کو اس ٹرک کی تلاش کیوں ہے؟ کیا اس کا ڈرائیور کوئی ایکسیڈنٹ کر کے بھاگا ہے؟ نہیں چچا، یہ بات نہیں، میں نے ہلکی مسکراہٹ تلے کہا۔ مجھے اس کا انداز اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے اسے قریب ترین بات بتاتے ہوئے کہا، اس ٹرک کا ڈرائیور تو آپ ہی کی طرح ایک بھلا مانس آدمی تھا، اس نے مجھے لفٹ دی تھی۔ میرے ساتھ میرا نوعمر بھتیجا بھی تھا، کسی وجہ سے میں نیچے اترا تو وہ اسی میں رہ گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے اور کہاں تلاش کروں۔ اوہ یہ بات ہے، عمر رسیدہ آدمی بھویں اچکا کر تفکر سے بولا۔ پھر میرا پکا خیال ہے کہ وہ ٹرک ادھر نہیں رکا تو پھر آگے کوٹ نظام میں تو ضرور ہی رکا ہوگا۔ یہ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے باؤ جی کہ وہ ہے تو ایک چھوٹا سا قصبہ اور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں، یہی کوئی 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ وہاں دراصل ایک بڑا ٹرک سٹاپ ہے جدھر کانٹا یعنی بار برداری والا وزن سکیل بھی ہے۔ تمام ٹرک زیادہ تر اور کافی دیر کے لیے وہیں رکتے ہیں۔ کیا خبر وہاں سے تجھے اس سیاہ کیبن والے 10 ویلر کا کچھ اتا پتہ مل جائے، کیونکہ وہ ٹرک جو جمال الدین والی میں نہیں رکتے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر پھر ادھر ضرور رکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات اور قیاس امیز مشورے پر بڑی امید بندھی۔ وہ ایک بڑا پرانا پنکچر لگانے والا تجربہ کار شخص تھا، وہ ان گاڑیوں کی آمد و رفت اور ان کے معمولات کے بارے میں ٹھیک اندازہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے میرا ارادہ آج کی رات ادھر ہی گزارنے کا تھا اور صبح ہی کچھ کرنے کو تھا، لیکن ایک کلو ملتے ہی مجھ سے پھر بیٹھا نہ گیا۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ رات سر پر تھی اور اس وقت کوئی مسافر لاری تو نہ ملی، البتہ قریب دیہاتوں اور قصبات میں چلنے والی ڈاٹسن اور سوزوکی گاڑیاں ضرور چلا کرتی تھیں۔ میں ان میں سے ایک میں سوار ہو کے بالآخر نصف گھنٹے میں کوٹ نظام پہنچ ہی گیا۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ یہ واقعی ایک چھوٹا دیہاتی علاقہ تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ روڈ سائڈ کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کچھ معمولات کی شبینہ رونقیں نظر آ رہی تھیں، باقی اندر آبادی تاریکی میں مستغرق نظر آتی تھی۔ روڈ سائڈ کے چند ایک چھپرا اور سرائے ہوٹل کھلے تھے۔ سرائے ہوٹل بھی کیا تھے، اینٹوں اور گارے مٹی سے بنی بوسیدہ عمارت جس کے میدانی احاطے میں لکڑی کی میزیں اور بینچیں رکھی تھیں۔ کچھ چارپائیاں بھی بچھی نظر آئیں۔
اندر برآمدہ تھا، پیچھے بڑا سا مستطیل ہال اور اندر دری بچھائی گئی تھی۔ اس پر پرانے بستر ڈال دیے گئے تھے اور تکیے تھے۔ ٹرک ڈرائیورز اور دیگر لوگ یہاں رات گزار کے صبح دم آگے بڑھ جاتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ رات گزارنے کا یہاں خاطر خواہ صحیح گزارے لائق بندوبست تھا یا نہیں۔ اب یہ دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ روڈ پر ہونے کے سبب ہلکی اور بھاری ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایک پیٹرول پمپ، قریب ایک مسجد اور ایک چھپرا سرائے ہوٹل۔ سڑک کی دوسری جانب ایک وسیع اور عریض میدان میں مجھے بڑا سا ٹرک اڈا دکھائی دیا۔ وہاں کہیں کہیں دائیں بائیں کونوں میں ایک جانب فروٹ کی پیٹیاں، بوریاں، کینوسی تھیلوں کے ڈھیر رکھے ہوئے نظر آئے۔ لگ بھگ کوئی 7-8 کے قریب بار برداری کے ٹرک بھی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ جب ذرا نزدیک پہنچا تو ایک ٹرک جو ذرا آخر میں اور کچھ فاصلے پر پیچھے کی جانب کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ وہ سیاہ کیبن والا 10 ویلر ٹرک تھا۔ اپنے مطلوبہ ٹرک کو دیکھتے ہی یک لخت میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ یہ وہی سیاہ ڈرائیونگ کیبن والا 10 ویلر ٹرک تھا جس کی تلاش میں میں صبح سے خوار ہو رہا تھا، جو بالآخر مجھے مل گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس پنکچر والے کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اپنے ٹھیک تجربے کی روشنی میں مجھے درست راہ سجائی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اڈے پر رات کا سناٹا طاری تھا۔ چند ایک آوارہ کتے ادھر ادھر مٹر گشت کر رہے تھے۔ اسی وقت سڑک کی جانب سے 2 گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس ابھریں۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا اور ذرا سائیڈ پر ہو گیا۔ ایک کار اور دوسری جیپ تھی۔ کار کو تو دیکھتے ہی میں جیسے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کار کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ سرمئی رنگ کی ٹویوٹا پلاٹس تھی، شالا جی کے بھائی دراب جی کی گاڑی، جبکہ دوسری جیپ اس کے پیچھے تھی۔ اس میں اس کے مسلح گماشتے بیٹھے تھے۔ جیپ چونکہ بغیر ہڈ کی تھی، اس میں 4-5 افراد بیٹھے دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ البتہ کار کے اندر بیٹھے افراد کی تعداد کا اندازہ یہی ہو پایا کہ اس میں 3 آدمی تھے۔ تاریکی اور کچھ فاصلے کی وجہ سے میں ان کی شکلیں صحیح طور پر نہ دیکھ پایا تھا۔ البتہ داراب جی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کار میں ڈرائیور کے برابر والی نشست پر براجمان تھا۔ وہ دونوں گاڑیاں سڑک کی دوسری جانب بنے چھپر چائے خانے کی جانب مڑ گئی تھیں۔ دشمنوں کے گویا ایک پورے دستے کو یہاں موجود پا کر میرے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کو یقیناً میرے سلسلے میں کوئی کلو یا ایسا سراغ ملا ہوگا کہ انہیں میری یہاں آس پاس موجودگی کی اطلاع ملی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ادھر ہی ذرا ٹھہرنے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد آگے نکل جائیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح ان کے قریب پہنچ کر ان کی گفتگو سنی جائے۔ کام خطرناک اور رسکی تھا۔ اس پر ابھی میں غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک تیز سی مردانہ آواز پر میں چونکا۔ آواز عقب سے ابھری تھی۔ کون ہو بھائی؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں پلٹا تو سامنے ہی ایک لمبا مگر چھریرے جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ اور ایک ڈنڈا تھا۔ شانوں پر چادر، سر پر ٹوپی، چہرے پر گھنی مونچھیں اور ہلکی داڑھی تھی۔ اس کی عمر 35-40 سال معلوم ہوتی تھی۔ یہ شاید یہاں چوکیدار تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے بدستور استفسار طلب نظروں سے گھورتا رہا، گویا جلد اپنا جواب چاہتا ہو۔ بھائی میں ایک مسافر ہوں، بہت پریشان حال۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مدد؟ کیسی مدد؟ وہ مجھے گھور کر بولا۔ مجھے اس ٹرک ڈرائیور سے ملنا ہے۔ میں نے مطلوبہ ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ جو ذرا پیچھے کی جانب کھڑا ہے، سیاہ رنگ کا۔ چوکیدار نے سرسری سی نظر اس ٹرک پر ڈالی، پھر اسی طرح شک بری نظروں سے دوبارہ مجھے گھورتے ہوئے سوالیہ بولا۔ اس وقت سارے ڈرائیور سوئے پڑے ہیں، تم یہاں سے جاؤ، میں یہاں چوکیداری کرتا ہوں۔ کوئی گڑبڑ ہوئی تو کسی بھی الزام میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ اس کا لہجہ آخر میں درست ہو گیا۔ بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے ذرا نرم ہو کر کہا۔ میں نے بتایا نا، میں ایک پریشان حال مسافر ہوں۔ مجھے اس ٹرک کے ڈرائیور سے بہت ضروری ملنا ہے۔ اوئے تارے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آ جا جلدی۔ اچانک دائیں جانب لگے ایک چھپر تلے سے آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے بیک وقت اس طرف دیکھا۔ وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اینٹوں کے عارضی سے چولہے پر ایک شخص جست کی بڑی سی کیتلی اٹھا کر چارپائی کے قریب پڑے لکڑی کے سٹول پر رکھ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، تارے نامی اس چوکیدار نے مجھ سے کہا اور اسی جانب چل دیا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ کیتلی والے نے تارے سے پوچھا۔ وہ آگ بجھا چکا تھا۔
ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، موسم اچھا تھا۔ کہتا ہے ایک ڈرائیور سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے، آج صبح سے اس کی تلاش میں ہے۔ تارے نے اسے بتایا۔ کیتلی والے نے میری طرف دیکھا، پھر لکڑی کے سٹول پر رکھی 2 پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا، اس ڈرائیور کا کوئی نام تو ہوگا؟ نام بھی اسے معلوم نہیں اور کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ تارا ہلکی طنزیہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کیتلی والے سے بولا، وہ سامنے والا ٹرک ہے نا، بس یہی اسے یاد ہے۔ اس نے آخر میں سیاہ کیبن والے ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیتلی والے نے اس طرف دیکھا، پھر بولا، یہ تو چھیمے کا ٹرک ہے، وہ اس کے اندر ہی سو رہا ہے۔ اچھا، میرے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ وہ دونوں چائے پینے لگے اور میری جانب بھی تکنے لگے۔ آخر معاملہ کیا ہے صاحبو؟ کیتلی والے نے میری جانب دیکھ کر پوچھا۔ بالآخر میں نے انہیں بھی وہی آدھے سچ اور آدھے جھوٹ والی کہانی سنا دی جو پنکچر والے کو سنائی تھی۔ ادھر مجھے دوسری جانب دشمنوں کی موجودگی کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر یہ کام بھی ضروری تھا۔ یہ معاملہ تو بڑا اوکھا لگتا ہے، چوکیدار تارا بولا۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ جان بوجھ کر معاملے کو حساس اور پریشان کن بنانے پر تلا ہوا ہو۔ اس پر کیتلی والے دوست نے ہنستے ہوئے اسے جھڑک دیا، اوے تارے، یہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، کیوں اس نوجوان کو پریشان کرتا ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا، اوے نوجوانہ، ذرا صبر کر، چائے پی کر میں خود چھیمے کو ادھر ہی بلا لاتا ہوں، خود ہی تم پوچھ لینا۔ تمہارا بہت شکریہ بھائی، میں نے ممنون بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی چائے ختم کی اور پیالی جھٹک کر کیتلی سے گرم گرم چائے دوبارہ اس میں انڈیل کر میری جانب بڑھا دی۔ لے پی، پریشان نہ ہو سنگی، میں ابھی اسے لاتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر ٹرک کی جانب بڑھ گیا۔ میں چائے پینے لگا۔ مجھے یہ نسبتاً چوکیدار سے زیادہ بھلا مانس لگا، یا پھر شاید چوکیدار اپنی ڈیوٹی کے تئیں مجھ سے ایسا سلوک روا رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے مجھے کچھ خاص پریشان نہیں کیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میری نظریں اسی جانب اٹھی رہیں۔ میں نے دیکھا وہ بھلا مانس آدمی سیاہ کیبن والے ٹرک کے قریب پہنچا، پہلے ٹرک کے دروازے پر ہتھڑ مار کر اسے بجایا اور ساتھ ہی آوازیں بھی دینے لگا، چھیمے، اوے چھیمے، ذرا باہر آ۔ ذرا دیر بعد ہی کیبن کا دروازہ کھلا۔ اکثر کسی ٹرک کی سیٹ کے عقب میں قدرے اوپر سونے کے لیے ایک برتھ بنی ہوتی ہے، چھیما شاید وہیں سو رہا تھا۔ چھیما نامی وہ آدمی نیچے اتر کر اس بھلے مانس شخص سے ذرا دیر تک جماہیاں لیتے ہوئے کچھ باتیں کرتا رہا۔ وہ بھلا آدمی، جس کا نام بعد میں مجھے شکورہ معلوم ہوا، میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ بتاتا رہا، پھر وہ دونوں اسی طرف بڑھنے لگے۔ ڈرائیور بہت ہی دبلا پتلا اور درمیانے قد کا آدمی تھا، چہرہ لمبوترا اور کبھی ڈھیلے ڈھالے تھے، حالانکہ اس کی زیادہ عمر نہ تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر دبلا پتلا آدمی بھلا اتنے بھاری بھرکم 10 ویلر ٹرک کو چلاتا کیسے ہوگا؟ وہ دونوں قریب آ چکے تھے۔ چوکیدار تارا چلا گیا، اب چھیما، شکورہ اور میں، ہم 3 ہی رہ گئے۔ شکورے نے چھیمے کو بھی چائے پیش کر دی، وہ آدھی پیالی بچی تھی۔ چھیما میری جانب عجیب عجیب نظروں سے گھورے جاتا اور ابھی تک مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں تھا، تاہم میں نے ہی پہل کرتے ہوئے اس سے ذرا سلام دعا کی اور اس کے آرام میں خلل پر معذرت کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کر دیا۔ مجھے اس کی کیفیات بھانپنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، جو اس قدر واضح تھیں کہ وہ چونکے بنا نہ رہ سکا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھمی ہوئی چائے کی پیالی بھی تھوڑا لرزی تھی۔ کیا میرے ٹرک میں کوئی چوری سے سوار ہوا تھا؟ چھیمے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس کا جوابی رد عمل ہی ایسا تھا کہ اسے واقعی کچھ نہیں معلوم تھا، اور اب پتہ چلا تو اس کے جیسے فرشتے کوچ کر گئے تھے۔ وجہ ظاہر تھی کہ کوئی بھی ڈرائیور یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بار برداری والے ٹرک میں کوئی چوری چھپے سوار ہو، اس میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور چل اسے چھوڑ، اب یہ بتا اس کڑی کو دیکھا تھا تو نے یا نہیں؟ شکورے نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھ لیتا تو ادھر ہی اس کی گردن نہ دبوچ لیتا۔ چھیما مجھے تلخ نظروں سے گھورتے ہوئے شکورے سے بولا، مجھے غصہ تو بہت آیا کہ اسے اپنی پڑ گئی تھی۔ اوے شکورے، اسے تو پکڑ کے رکھ، میں ذرا ایک فون کر کے پوچھ لوں کہ جو مال میں نے جاگیردار اللہ وسایا کے ڈیرے پر اتارا ہے وہ پورا ہے کہ نہیں۔ اور بیٹھ ادھر آرام نال۔ شکورے نے اسے لتاڑ دیا، اس کا بازو پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ ہولا رہ ذرا، چوری کی ہوتی تو اب تک ڈیرے پر باں باں ہو چکی ہوتی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی ضبط سے کام لے رہا تھا اور اس سے تحمل، مگر
ٹھنڈی ہوئی متانت تلے بولا، دیکھو چیما بھائی، نہ میں چور ہوں نہ میری بہن، وہ مصیبت کی ماری ہوئی تھی، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ پھلاں وسطی اور چک جورا کے بعد تم کہاں رکے تھے؟ ابھی بتایا تو ہے، نظام کوٹ میں زمیندار اللہ وسایا کے ڈیرے پر، اس نے چاروں ناچار جواب دیا۔ ابھی تمہارا ٹرک خالی ہے؟ ہاں، وہاں کوئی نہیں۔ اللہ وسایا کا ڈیرا کتنی دور ہے یہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے بتا دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اسی دوران چیمے نے ایک اور انکشاف کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ اللہ وسایا کے ڈیرے پر مال ان لوڈ کروا رہا تھا تو اسے ڈالے کے اندر سے ایک زنانہ جوتی ملی تھی، جس پر اسے حیرت تو ہوئی تھی مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ میں نے فوراً بے چینی سے اس سے وہ جوتی دکھانے کی درخواست کر ڈالی۔ وہ سستی دکھا رہا تھا مگر بھلا ہو شکورے کا، اس نے اسے وہ جوتی لانے کا کہا۔ چیما چلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ڈالے میں گیا اور جوتی اوپر سے ہی میری جانب پھینکی، جسے میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے کیچ کر لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوتی کو ذرا روشنی میں کر کے بغور اس کا جائزہ لیا تو بری طرح چونک پڑا۔ راہیلہ کی جوتی میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے شدید کرب تلے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، گویا راہیلہ کوٹ نظام میں ہی کہیں موقع پا کر اتر گئی تھی، بالخصوص اس وقت جب ٹرک زمیندار اللہ وسایا کے ڈیرے پر ان لوڈ ہو رہا تھا۔ چیما بڑبڑاتا ہوا اپنے ٹرک کی جانب چلا تو میں نے شکورے سے کہا، یار بھائی، کیا میں تھوڑی دیر اس منجی پر بیٹھ سکتا ہوں؟ آؤ باؤ جی، آؤ، ضرور باؤ جی، شکورے نے فوراً دوستانہ محبت سے کہا اور میں اس بھلے مانس آدمی کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہاری بہن ٹرک سے اتر کر اللہ وسایا کے ڈیرے پر ہی کہیں اتر گئی ہوگی اور پھر وہیں کہیں اس نے پناہ لے لی ہوگی، شکورے نے مشورہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا۔ جوتی والے معاملے میں بھی اس نے وہی اندازہ لگایا جو میرا تھا۔ میرا تو خیال ہے تو فوراً پولیس کو خبر کر دے، وہ بولا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ پولیس اور دشمنوں سے تو ہم خود بچتے بچاتے پھر رہے ہیں، تاہم میں نے اس کے مشورے اور اس کے حسن سلوک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھے یہی کرنا پڑے گا، تیری بڑی مہربانی یارا۔ میں اٹھ کر سڑک کی طرف آ گیا۔ راہیلہ کا سراغ مل گیا تھا، وہ اللہ وسایا کے ڈیرے کے کہیں آس پاس تھی، مگر کہاں، کس گھر میں پناہ لے رکھی تھی اس نے، اس کا مجھے پتہ چلانا باقی تھا۔ یہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کا کہیں سے تو تقریباً ٹھیک ٹھاک سراغ ملا تھا مجھے۔ اسی وقت میرا دھیان ایک بار پھر دشمن کی ان دونوں گاڑیوں کی طرف چلا گیا جو مین روڈ سے اتر کر چھپر نما چائے خانے کی جانب مڑ گئی تھیں۔ میرا ارادہ پہلے اسی وقت رات کی تاریکی میں اندر آبادی کی جانب رخ کرنے کا تھا، جو کھیتوں کے ایک وسیع سلسلے کے پار قائم تھی اور وہیں زمیندار اللہ وسایا کا ڈیرا تھا، لیکن اب چونکہ مجھے کسی حد تک تسلی ہو چکی تھی، اسی لیے سوچا پہلے ضروری یہ تھا کہ دشمنوں کی یہاں آمد اور روانگی کے بارے میں تسلی کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میں سڑک پار کر کے سامنے کے رخ پر آنے کے بجائے کچی پکی دیواروں کے عقب سے قدرے کچے میں، جدھر ہینڈ پمپ، مسجد اور چھوٹی موٹی عمارتوں کی دیواریں قائم تھیں، ان کی آڑ لیتا ہوا چائے خانے کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کار تو غائب تھی مگر بغیر ہڈ والی جیپ ہنوز وہیں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ یہی نہیں، احاطے میں بچھی دو چار پائیوں پر چار افراد بھی بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ چائے پی چکے تھے اور اب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دو نے گاؤ تکیے رکھ کر پشت ٹکا رکھی تھی۔ مجھے ان میں گگل کی موجودگی کا خدشہ تھا مگر وہ نہ تھا، جبکہ اس کا ساتھی منیرا تو نادو کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا اور گگل بری طرح زخمی۔ وہ یقیناً ابھی بستر علالت پر ہوگا جس طرح اس کا گرو گھنٹال شالہ جی تھا، مگر اس کا چھوٹا بھائی دراب جی موت کے فرشتے کی طرح اپنے گماشتوں سمیت میری تلاش میں یہاں تک بھی آ پہنچا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ راجن پور نہ پہنچ جائے جدھر نادو اور فوزیہ تھیں، اگرچہ میں نے دونوں کو ہی وہاں بھی محتاط رہنے کی سختی سے تاکید کر رکھی تھی۔ بختیارے کو بھی اس سلسلے میں نے ہدایت دے رکھی تھی۔ یہ چاروں بے شک دراب جی کے گماشتے صحیح، لیکن میرے دیکھے بھالے نہیں تھے، لیکن نہیں، میں غلطی پر تھا۔ دو کی وضاقتہ میں پہچان کر اس بری طرح ٹھٹکا تھا کہ میری رگوں میں گردش کرتا خون یکلخت جیسے تھم گیا، گویا ایک سکتے کی سی کیفیت تلے میں ان چاروں میں سے دو اپنے جیسے نوجوان ٹائپ لڑکوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ بھی بھلا بیٹھا کہ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو مجھے اس طرح اپنی طرف یک ٹک گھورتا پا کر وہ چونک تو ضرور جاتے، اگرچہ فوری طور پر مجھے وہ دونوں شناسا چہرے پہچاننے سے قاصر ہی رہتے۔ وہ دونوں سلیم چھالیا اور راجو بوری تھے۔
ان دونوں خبیثوں کی ان کے ساتھ موجودگی نے میرے بدترین اندیشوں کی تصدیق کر ڈالی تھی کہ جرائم پیشہ تنظیم کے باس اقبال اور چودھری جی برادران ایک ہی گٹھ جوڑ کے مالک تھے۔ دراب جی تو شاید کہیں نکل گیا تھا اور اپنے گماشتوں کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اب یہ لوگ کس نیت سے یہاں رکے تھے؟ نیز سلیم چھالیا اور راجو بوری کا کراچی سے یہاں پہنچ جانا چے معنی دارد، یہ مجھے دیکھنا تھا۔ تاہم ان دونوں کو یہاں پا کر میرے لیے خطرات میں اضافہ ہی ہو سکتا تھا۔ تب میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ دونوں اب میرے سامنے آئے تو میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جنگ ہے تو جنگ صحیح۔ رات اور لوگوں کی غیر موجودگی کے سبب میں ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا، ورنہ دیگر عام مقامی لوگ بھی ہوتے تو میں ان میں رل مل کر بیٹھ کر ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ یہ کام اب مجھے چھپ کر کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چھپرے کے بانس تلے ایک ایسی آڑ میں آ گیا جدھر سے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکتی تھی، اور میں ان کی بچھی ہوئی چارپائیوں کے قریب بھی تھا۔ ایک نے کھانستے ہوئے کہا، سویرا ہونے میں ابھی 2 ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ جب تک ایک ایک پیالی چائے اور پراٹھا بنوا کر کھا لیا جائے۔ دوسرے نے اس کی تائید کر ڈالی اور ساتھ ہی بولا، ان دونوں سنگی ساتھیوں سے پوچھ لو کیا دل چاہ رہا ہے ان کا۔ اس کا اشارہ ساتھ بیٹھے سلیم چھالیا اور راجو بوری کی طرف تھا۔ جو دوستوں کی مرضی، لیکن سچی بات ہے اس وقت میرے دل و دماغ میں بس یہی سمایا ہوا ہے کہ سہراب کی ایک ذرا جھلک نظر آ جائے مجھے اور میں اس کا ادھر ہی قصہ پاک کر ڈالوں۔ سلیم چھالیا کی آواز آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ایک بھیڑیے جیسی غراہٹ میں بدل گئی تھی۔ جب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا ازلی دشمن سہراب علی ادھر ہی کہیں موجود ہے، خود مجھے بھی چین نہیں مل رہا۔ یہ راجو بوری تھا، اس کا لہجہ بھی مجھے آتش انتقام اور دشمنی کی آگ میں تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمیں جیسے ہی باس نے بتایا کہ شالہ جی کا فون آیا تھا تو انہوں نے ہمیں فوراً صادقآباد روانہ کر دیا تھا۔ یہ سہراب لگتا ہے تم لوگوں کا بڑا ہی خطرناک دشمن ہے، دراب جی کے ایک گماشتے نے پوچھا۔ خطرناک بھی اور غدار بھی۔ باس کا حکم ہے کہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، سلیم چھالیا ان سے کہہ رہا تھا۔ پر شالہ جی اور دراب جی تو سہراب کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں، بڑا لمبا حساب کتاب نکلتا ہے اس پر اپنے چودھری صاحبان کا، دوسرے گماشتے نے کہا۔ سلیم یا راجو نے کوئی تبصرہ نہ کیا تو پہلا والا گماشتہ بولا، ویسے ایک ہی بات ہے، اپنے چودھری برادران بھی اسے کہاں زندہ چھوڑیں گے، تڑپا تڑپا کر اور ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے اس کی۔ سلیم چھالیا کے منہ سے اتنا ہی نکلا، اتنے میں چائے والا آ گیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں کی اپنی موت تمہیں کراچی سے یہاں کھینچ لائی ہے سلیم، وہ وقت جلد آنے والا ہے۔ میں اندر ہی اندر غضبناک انداز میں بڑبڑایا تھا۔ یہاں جتنے بھی روڈ سائڈ ہوٹل ہوتے ہیں، خواہ وہ چھپر ہی ہوں، بیشتر رات گئے تک کھلے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں ٹرکوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی ہے اور ڈرائیور حضرات یہاں تھوڑی دیر کھانے پینے کو رکتے ہیں۔ انہوں نے بہرے کو چائے پراٹھے تیار کرنے کا کہا۔ یار کاشے، یہاں کی آبادی تو بہت لگتی ہے، کئی بستیاں اور گاؤں ملے جلے ہیں، آخر ہم ان کو کہاں تک اور کب تک تلاش کریں گے؟ یہی میں بھی سوچ رہا تھا، دوسرے نے نیم تائیدی انداز میں کہا۔ اب دیکھو نا، خود چھوٹا چودھری بستی کالا روالی اور بستی کمام تک گیا ہے، وہاں سے وہ پھر ادھر کا رخ کریں گے۔ جب تک ہمیں ان دونوں سسروں کا کوئی نہ کوئی سراغ لگا لینا چاہیے۔ اوئے، ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تھوڑا ہی ہے کہ رگڑیں گے اور جن بابا حاضر ہو کر ہمیں سب بتا دے گا۔ پہلے والے کی طنزیہ آواز ابھری۔ پر اب چھوٹے چودھری کو ادھر کا ہی سراغ لبا ہے، وہ اب یہاں پورے علاقے کو کھنگال کر ہی چھوڑے گا۔ اسی وقت کہیں سے ایک آوارہ کتے کی جوڑی اٹکیلیاں کرتی اس طرف آ گئی اور مجھے دیکھ کر وہ بھونکنا شروع ہو گئے۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ میں ان کی گفتگو سے بہت سی باتوں کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بات وہی تھی جو میں پہلے ہی دراب جی کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ انہیں میری یہاں کہیں موجودگی کے پکے شواہد ملے تھے، اور اب مزید ان کی باتوں سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا ابھی کچھ دن ادھر ہی ڈیرا ڈالے رہنے اور تلاش وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی، کیونکہ ایسے میں جب کہ رحیلہ کی ادھر موجودگی کا مجھے سراغ بھی مل گیا تھا، یہ لوگ بھی یہاں منڈلانے چلے آئے تھے، گویا میں یا رحیلہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتے تھے۔ یوں اب میں ایک طرح سے دوہری پریشانی کا شکار ہونے لگا تھا۔ رحیلہ کو بھی مجھے اسی جگہ تلاش کرنا تھا اور یہ لوگ بھی ادھر ہی موجود تھے، گویا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔
میں اگرچہ بھیس بدل کر اپنا چہرہ کافی حد تک تبدیل کر چکا تھا اور فوری طور پر یہ لوگ مجھے پہچاننے سے قاصر رہتے، مگر ظاہر ہے ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے سویرا پھیلنے کا انتظار نہیں کرنا تھا، لہٰذا یہی سوچ کر میں بالآخر اندھیرے میں آبادی کی جانب بڑھ گیا۔ ہر سو گھور تاریکی اور دم بخود سناٹے کا راج تھا۔ رات کے آخری پہر کی بھی اپنی اسراریت ہوتی ہے، اور پھر دور دراز دیہات کا یہ نیم جنگلی علاقہ، اس پر مستعد خطرناک اور جانی دشمن بھی سر پر آن پہنچے تھے۔ اب ہر قدم مجھے پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ دشمنوں میں ہماری یہاں موجودگی کی بھنک پڑ چکی تھی، یہ کم تشویشناک بات نہ تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان بنے بل کھاتے پگڈنڈی نما راستے پر چلا جا رہا تھا۔ تاروں بھرے چمکتے آسمان کی روشنی اتنی پڑ رہی تھی کہ مجھے آگے بڑھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ رات کے ایسے پہر اور وقت میں کسی آبادی کا رخ کرنا عجیب ضرور تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی، ورنہ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ سویرا ہوتے ہی آبادی کا رخ کروں گا۔ مگر اب دشمنوں کو سڑک کی جانب پا کر میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا، وہاں میری نظروں میں آ جانے کا خطرہ ہوتا۔ کھیتوں سے ہوتا ہوا ایک آدھ میل پیدل چلتے ہوئے بالآخر میں آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ پھٹنے لگی تھی، لوگ باغ بیدار ہونے لگے تھے، کچے پکے گھروں کے صحن سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ موٹر سائیکلوں پر دودھ کے کنستر لٹکائے ہوئے چند سوار گزرے اور مجھے دیکھ کر دیہات کے روایتی ماحول کے پیش نظر بآواز بلند السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ میں بھی جواب دے دیتا۔ گدا گاڑیاں اور بیل گاڑیاں بھی دکھائی دینے لگی تھیں۔ قریب کہیں مسجد میں مؤذن کے اذان دینے کی روح پرور آواز گونجنے لگی، ساتھ ہی چکی کی مخصوص روایتی آوازیں بھی ابھریں۔ اطراف میں کچھ کچھ سویرا پھیلنے لگا تھا، نو دمیدہ سپیدی لیے آسمان پر کہیں کہیں ٹمٹماتے تارے عجیب اور طلسماتی منظر پیش کر رہے تھے۔ خوشگوار سی نرم ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، غرض یہ کہ صبح بڑی شد و مد کے ساتھ بیدار ہونے لگی تھی۔ گاؤں کافی گھنا تھا، یعنی درختوں، جنگل، جھاڑیوں اور کھیتوں کی بھرمار نظر آتی تھی۔ پختہ و نیم پختہ گھروں کی بے ترتیب قطاروں کے درمیان میں بل کھاتے کچے دھول اڑاتے کچھ تنگ سے راستے تھے۔ میں نے روایتی انداز کی دیہاتی چادر کو اچھی طرح اپنے کاندھوں پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ بوقت ضرورت دشمن نظر آتے ہی چہرہ چھپا سکوں۔ اگرچہ میں نے اپنا بہروپ بدل رکھا تھا، پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی تھا۔ پینٹ شرٹ تو میں نے بختیارے کے گھر پر ہی چھوڑ دی تھی اور اس کی جگہ شلوار قمیض پہن لی تھی، جو میرے لمبے چوڑے وجود پر بھلی لگ رہی تھی۔ میں آبادی میں پہنچ چکا تھا۔ میرا ارادہ زمیندار اللہ وسایہ کے ڈیرے پر جانے کا تھا، کیونکہ بقول چھیمے کے ٹرک وہیں رکا تھا اور وہیں اسے راہیلہ کی گری ہوئی جوتی ملی تھی۔ دیہاتی طرز کی دکانیں بھی کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک دکان والے سے میں نے اللہ وسایہ کے ڈیرے کا راستہ پوچھ لیا اور اب میں اسی طرف کو چلا جا رہا تھا۔ ایک سائیکل سوار قریب سے گزرا تو اس بھلے مانس نے مجھے پیچھے کیریئر میں پر بیٹھنے کی اخلاقاً دعوت دے ڈالی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس بیچارے کو میرے وزن کے سبب زیادہ زور لگانا پڑا تو میں راستے میں اتر گیا۔ ڈیرہ آبادی سے ذرا ہٹ کر جنوبی سمت میں تھا۔ اس طرف مجھے سرخ پختہ اینٹوں کے کشادہ گھروں کی تعداد زیادہ نظر آئی۔ یہ شاید چھوٹے موٹے زمینداروں کے گھر تھے۔ باہر چند جیپیں اور موٹر گاڑیوں کے علاوہ گھوڑے بھی بندھے نظر آئے۔ کہیں کہیں نئے ماڈل کی موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ ایک بل کھاتا راستہ کاٹ کر میں کشادہ جگہ پر پہنچ گیا۔ سامنے نظر پڑی، وہاں ایک بڑی سی مستطیل عمارت نظر آئی جس پر تازہ تازہ رنگ کیا ہوا محسوس ہوا۔ وہاں ایک ٹریکٹر ٹرالی سمیت موجود تھی، بلیڈز بھی رکھے نظر آئے۔ ایک پرانے ماڈل کا ٹرک بھی کھڑا تھا۔ تین چار چارپائیاں اور سرکنڈوں کے کچھ مونڈوں پر چند ایک لوگ بیٹھے چائے پیتے نظر آئے۔ میں ان کے قریب جا پہنچا اور سلام کیا۔ ان لوگوں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے مونڈا پیش کر دیا، پھر چائے کا پیالہ تھمایا اور کھانے پینے کو پوچھا تو میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور بولا، مجھے ٹرک ڈرائیور چھیمے کی تلاش تھی، سنا ہے وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے دانستہ اس کا ذکر کیا۔ آہو آیا تو تھا، ایک نے کہا، پر وہ تو راتی مال اتار کر چلتا بنا تھا۔ او اچھا، میں نے چونکنے اور پریشان ہونے کی ایکٹنگ کی۔ تم ایسا کرو، وہ ابھی سڑک والے سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوگا، وہیں اسے ڈھونڈو ورنہ نکل جائے گا آگے۔ پہلے والے نے مشورہ دیا۔
اوہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، میں نے کہا اور واپس ہو لیا۔ میں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ چیمہ یہاں آیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر رحیلہ ان لوگوں کو نظر آئی ہوتی تو یہ ضرور اس کا ذکر مجھ سے کرتے۔ میں کسی امید پر 2-3 چکر ڈیرے کے آس پاس لگاتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ رحیلہ اسی گاؤں میں موجود تھی، کہاں اور کس کے پاس اس بیچاری نے بے سر و سامانی کے عالم میں پناہ لے رکھی تھی، اس کا پتہ چلانا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ دن دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا تھا، دھوپ نکلنے لگی تھی، زندگی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ بیل گاڑیاں اور 2-1 تانگے بھی آتے جاتے دکھائی دیے۔ میں گھروں کی درمیانی گلیوں میں بظاہر بے مقصد اور کسی آوارہ گرد کی طرح گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک گلی سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شادی کا ہنگامہ تھا۔ اس شور و شغب میں ڈھول اور نفریوں کی بھی آوازیں نمایاں تھیں، اور کبھی ایک آدھ بار کسی مسافر لاری کے ہارن کی بھی آواز سنائی دے جاتی۔ میں اس گلی سے نکل کر بازو والی گلی کی جانب مڑ گیا۔ وہاں ایک بڑے سے گھر کے سامنے چمک والی گول ڈبہ بس کھڑی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، لڑکے والوں کی بارات لگتی تھی اور شاید دلہن لینے کے لیے دوسرے شہر یا دیہات جانے کے لیے تیار تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے خوشیاں مناتے اور گانے گاتے بس میں سوار ہو رہے تھے۔ کچھ افراد بس کی چھت پر بھی چڑھ رہے تھے۔ بس روانگی کے لیے تیار تھی۔ لگتا یہی تھا کہ سفر لمبا ہے، ورنہ اتنی صبح روانگی کا کیا مطلب ہو سکتا تھا۔ گھر کو بھی رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ بس کے آگے ایک رنگین جھنڈیوں سے سجی سنوری ہوئی بڑی سی کار بھی کھڑی تھی۔ میں سر جھٹک کر ابھی آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اطراف میں کھڑے دیگر مقامی دیہاتیوں کے ہجوم سے ایک جوان سی لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے سر پر بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو خاصی میلی کچیلی ہو رہی تھی، اور یہی نہیں، اس کے لباس کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ وہ تیزی سے بارات والے ہجوم میں شامل ہو کر بس میں سوار ہونے لگی تو ایک موٹی سی زرق برق لباس میں ملبوس عورت نے اسے سخت جھاڑ پلاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اے فقیرنی، تو کیوں سوار ہو رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ باراتیوں کی بس ہے؟ چل دفعہ ہو، جو مانگنا ہے باہر کھڑی ہو کر مانگ۔ میں تب تک یہ عجیب تماشا دیکھنے کے لیے قریب آ چکا تھا۔ لڑکی نے منہ چادر میں چھپا رکھا تھا، اس سے بولی، میں بھکارن نہیں ہوں، مصیبت کی ماری ہوں، خدا کے لیے مجھے بس میں سوار ہو لینے دو۔ مجھے یہ آواز سن کر ایک جھٹکا لگا۔ ہاں، میں اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، یہ رحیلہ تھی۔ ارے چل، تو اپنے حلیے سے ہی بھکارن نظر آتی ہے، یا گھروں میں کام کرنے والی مائی، چل ادھر سے۔ وہ بڑی بھی خاصے ٹھسے دار لہجے میں ہاتھ نچا کر رحیلہ سے بولی اور اسے دھکا بھی دیا۔ تب تک میرے قدم رحیلہ کی جانب بڑھ چکے تھے۔ جس طرح کا میں نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، مجھے یقین تھا وہ مجھے فوری طور پر نہیں پہچان پائے گی۔ ساتھ ہی مجھے بڑی بی پر بھی غصہ آیا۔ جی تو کیا کہ اسے کھری کھری سناؤں، مگر وہاں باراتیوں کا پرجوش ہجوم تھا، وہ سب میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، اور فی الوقت میں ایسے نازک حالات میں خواہ مخواہ ہی مقامی لوگوں سے پنگے بازی کے موڈ میں نہیں تھا۔ رحیلہ، میرے ساتھ آؤ، میں اس کے قریب آتے ہی بولا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ میری آواز پہچان کر ایک لمحے کے لیے سن سی ہو کر رہ گئی۔ خود میری اپنی کیفیت دیگرگوں تھی، یہی کیفیت رحیلہ کی مجھ سے سامنا کر کے ہوئی۔ وہ بے اختیار سہراب کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ لوگوں نے سرسری نگاہ ہم پر ڈالی اور اس بڑی بی نے بھی۔ اس کے بعد وہ اپنے ہنگامے میں مشغول ہو گئے۔ میں رحیلہ کو جلدی سے ہجوم سے دور لے گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سہراب، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ ہانپنے والے انداز میں بولی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، اس کی حالت بڑی ناگفتہ بات تھی۔ ہاں رحیلہ، یہ میں ہی ہوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں بالآخر میں نے ڈھونڈ نکالا ہے، میں نے اس سے اظراء تشفی کہا۔ لیکن رحیلہ، اب تم جلدی سے خود کو سنبھالو، کیونکہ اس وقت بھی ہم شدید قسم کے خطرے سے دوچار ہیں۔ میں نے خبردار بھی کیا۔ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں، لیکن فوزیہ، اسے بھی ڈھونڈ چکا ہوں۔ اور پھر میں نے مختصر ترین لفظوں میں اسے سب بتا دیا۔ ہم باراتی ہجوم سے کافی فاصلے پر ایک کیکر کے درخت تلے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میں نے وہی بغیر ہوڈ والی جیپ دیکھی جس پر سوار ہو کر دراب جی، اس کے 2 گماشتے اور سلیم چھالیا وغیرہ یہاں تک آئے تھے۔ میرا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ لوگ جیپ کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی ان سے چلا کر کچھ پوچھ رہے تھے، اور تب ہی اس بڑی بی نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جانب اشارہ کر دیا۔ یک لخت میری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو سیماب بن گیا،
بھاگو رحیلہ، کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے عقب میں جیپ کے زوردار ایکسیلریٹر دینے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ ہمارے پیچھے لگ چکے تھے۔ میرے پاس ان چاروں ہتھیار بند خطرناک دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے فقط ایک چاقو تھا۔ میں اور راہیلہ دیہات کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں دوڑتے رہے۔ جیپ مسلسل ہمارے تعاقب میں تھی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم اب ان کے نرغے سے زیادہ دیر تک نہیں بچے رہ سکتے، تو میں نے بالآخر پینترا بدلنے کا ارادہ کیا۔ ہم اب کیکر اور سرکنڈوں کے جنگل میں آن گھسے تھے۔ یہاں درمیان میں پگڈنڈی نما راستہ تھا۔ یہ اتنا چوڑا ضرور تھا کہ کوئی بھی گاڑی اس پر سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ اسی وقت ایک فائر ہوا۔ راہیلہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ میں دہل گیا، مگر شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ گولی ہوا ہو گئی تھی۔ میں یکدم مٹی کے تودا نما ٹیلے کی آڑ میں راہیلہ کو لے کر آ گیا اور خود چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب یہاں سے بالکل حرکت مت کرنا، میں ابھی آتا ہوں، کہتے ہوئے میں ٹیلے کی ڈھلوانی آڑ لیتا ہوا اس جگہ پر آیا جدھر سے مجھے اندازہ تھا کہ جیپ یہاں آ کر رکے گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں اس ٹیلے کی آڑ لیتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ جیپ رکی اور وہ چاروں قدکڑے مار کر نیچے اتر آئے۔ دونوں گماشتوں کے ہاتھوں میں تو رائفلیں تھیں، جبکہ سلیم چھالیا اور راجو بوری کے ہاتھوں میں پستول نظر آ رہے تھے۔ وہ چاروں یکدم ٹیلے کو گھیرے میں لینے کے لیے تیزی سے پھیلنے لگے۔ راہیلہ کو اب ان کے شکنجے میں جانا ہی تھا، لیکن بہرحال مہلت مجھے بھی درکار تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے خواہ تھوڑے ہی فاصلے سے جدا ہوں تو میں ان میں سے ایک پر قابو پا سکوں۔ کچھ سوچ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو میں نے دوبارہ اپنی پنڈلی میں لگا دیا۔ یوں میرا فوری طور پر سامنا ایک گماشتے سے ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنی رائفل سیدھی کرنا چاہی تو میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اسے نیچے گراتے ہی میں نے اس کی گن پر قبضہ جما لیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ وہ ابھی سنبھلنے کی کوشش میں ہی تھا کہ میں نے رائفل کو لٹھ کی طرح گھما کر اس کا بٹ گماشتے کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ اس نے وہیں اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اسی وقت مجھے راہیلہ کی چیخ سنائی دی۔ میں چونک پڑا۔ یہ لوگ میرے جانی دشمن تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار ان کی گرفت میں چلا گیا تو مجھ سے زیادہ یہ لوگ راہیلہ کا برا حشر کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ راہیلہ کی چیخ نے مجھے مزید غضبناک کر ڈالا۔ میں طوفانی بگولے کی طرح اس جانب پلٹا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ میرے سامنے راجو بوری اور ایک گماشتہ ہتھیار تانے کھڑے تھے۔ ہتھیار پھینک دو، گماشتے نے گراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ راجو بوری کے چہرے پر سناٹے اترے ہوئے تھے۔ کسی حوالے سے وہ بھی شاید پہچان چکا تھا کہ میں ان کا وہی بچپن کا پرانا یار سہراب ہوں، جس نے کبھی ان کی طرح جرائم کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر ان سے میں نے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں۔ انتقام، دکھ اور ایک ناقابل بیان تأسف ہم دونوں کی آنکھوں میں جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ہرگز نہیں، میں نے بھی خونی نظروں سے ان کی جانب گھورتے ہوئے کہا، میرے راستے میں آنے کا تم حشر دیکھ چکے ہو، مگر اب کوئی فائدہ نہیں اس کا سہراب۔ اچانک ایک شناسا آواز میرے دائیں جانب سے ابھری۔ میں ان دونوں پر محتاط نظریں جمائے ہوئے گن تانے چند قدم پیچھے ہٹا تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ سلیم چھالیا تھا اور اس نے راہیلہ کو دبوچ رکھا تھا، ساتھ ہی اپنے پستول کی خوفناک نال بھی اس مردود نے راہیلہ کی کنپٹی کے ساتھ چپکا رکھی تھی۔ سلیم، میں حلق کے بل چیخا، راہیلہ کو چھوڑ دے ورنہ تیرا بہت برا حشر کروں گا۔ میں نے اس کی طرف لہو رنگ نظروں سے گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ وہ ایک شیطانی قہقہہ مار کر ہنسا اور بولا، تیرے خون کی بو سونگھتا ہوا تو میں کراچی سے یہاں تک پہنچا ہوں سہراب۔ تم بے بس ہو چکے ہو، اب ہتھیار پھینک دو ورنہ راہیلہ کا بھیجا پار کر ڈالوں گا۔ مجھے سلیم کے خونخوار لہجے میں انتقام کی تپش ہی نہیں بلکہ زخمی سانپ کی پھنکار بھی صاف محسوس ہوئی۔ وہ جو کہہ رہا تھا کر بھی سکتا تھا۔ میں نے گن پھینک دی۔ اس کے مکروہ چہرے پر بڑی زہرخند مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی فتح اور میری شکست خوردگی پر ہز اٹھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں نے پہلے ہی باس اقبال سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں صرف میں ہی قابو کر سکتا ہوں۔ راہیلہ کو چھوڑ دے سلیم، میں نے سپاٹ مگر ایک بڑے طوفان کی آمد والے سکوت زدہ لہجے میں کہا۔ چھوڑنا تو تم دونوں کو نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ ماجے لکڑ کی بہن اور تمہاری محبوبہ فوزیہ کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ میری خونی نظریں بدستور اس پر جمی ہوئی تھیں۔ راہیلہ اس کے شکنجے میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا، اتنے بھولے مت بنو سلیم، صادق آباد میں تمہارے باس کی دوست جماعت چودھری برادران نے ہمارا راستہ کھوٹا کیا تھا۔
یہ دونوں تب ہی سے غائب کر دی گئی تھیں اور میں انہیں تلاش کرتا رہا تھا۔ میں نے کچھ جھوٹ اور سچ کا سہارا لیا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ راحیلہ کے بعد مجھے فوزیہ کی تلاش میں دوبارہ صادق آباد کے اس علاقے کا رخ کرنا تھا۔ میں نے جواب دیا، تو فوزیہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ سلیم نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ ہوتی تو میرے ساتھ تمہیں نظر آ جاتی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سلیم باؤ، دفتن دراب جی کے گماشتے نے غصیلے لہجے میں میری جانب گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ لڑکی یا اس کا کوئی اور ساتھی ابھی تک ہماری گرفت میں نہیں آئے، بلکہ الٹا انہوں نے وڈے چودھری کے گھر پر سیند لگانے کا ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر زہر خند لہجے میں بولا، اوئے یہ بتا وہ چنڈالنی نادو کدھر ہے؟ وہ تو تیرے ساتھ ہی تھی، اپنے بھولے کے مرنے کے بعد تو ہی اسے لے کر بھاگا تھا۔ میرا اس سے کیا تعلق تھا بھلا؟ میں نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا۔ بعد میں میرے اور اس کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ بکواس کرتا ہے کتے کے۔ وہ میرے جھوٹ پر طیش کے مارے ابل پڑا اور چند قدم آگے بڑھ کر اپنی گن کا بٹ میرے سر پر رسید کر دیا۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے اذیتناک چیخ خارج ہوئی اور میں نے دانستہ خود کو لڑکھڑاتے ہوئے سلیم کے قریب قدموں میں گرا لیا اور جان بوجھ کر درد سے کراہنے لگا۔ راحیلہ نے مجھے تکلیف میں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ سلیم غصیلے لہجے میں اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ حرکت کی اور سلیم کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ وہ گرا اور میں نے اسی بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ چاقو نکال کر لیٹے ہی لیٹے اس کی دھار سلیم کی شہرگ پر رکھ دی اور غرا کر اس کے ساتھیوں سے بولا، خبردار کسی نے کوئی حرکت کی تو ذبح کر ڈالوں گا اسے۔ میرے لہجے کی گن گرج نے راجو بوری اور گماشتے کو یکا یک ساکت کر کے رکھ دیا۔ ایک گماشتہ تو ابھی تک زمین پر انٹا غفیل پڑا ہوا تھا۔ سہراب، استاد کو چھوڑ دے ورنہ بہت پچھتائے گا، راجو بوری غراتے ہوئے بولا، مگر اس کی آواز میں بے بسی کا عنصر غالب تھا، کیونکہ بھلا اس سے زیادہ میری خطرناکی کا اور کون اندازہ کر سکتا تھا۔ بکواس بند کر راجو اور ہتھیار پھینک دے، مجھے اور راحیلہ کو یہاں سے نکلنا ہے اور بس، میں نے اس سے خطرناک لہجے میں کہا، ورنہ تو جانتا ہے میں خون خرابے سے بھی اپنا مطلب نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ کوئی اس کی بات نہ مانے، سلیم نے میرے نرگے میں دبے ہوئے ہونے کے باوجود کہا، اور مجھے اس کی ڈھٹائی پر اپنی جنگ باز فطرت کی توہین محسوس ہوئی۔ سلیم کے حلق سے درد بری کراہ خارج ہوئی۔ میں نے چاقو کی دھار اس کی گردن پر ہلکے سے چلا دی تھی، وہاں سے خون کی پتلی دھار نکل کر بہنے لگی۔ اب بس آخری موقع ہے، میں جنونی انداز میں اس بری طرح گرایا کہ راجو بوری کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے نہ صرف خود بلکہ گماشتے کو بھی گن پھینک دینے کا کہہ دیا۔ سلیم کو دوبارہ ڈھٹائی دکھانے کی جرت اور ہمت نہ ہو سکی تھی۔ اب 10 قدم گن کر پیچھے چلے جاؤ جلدی، میں نے انہیں دوسرا حکم صادر کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے راحیلہ کو مخصوص اشارہ کیا، وہ بھی اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے لپک کر ان کی گنیں اٹھا لی۔ میں نے سلیم کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ہانپنے لگا۔ بے بسی اور طیش تلے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ اسے میں نے اسی طرح زمین پر لیٹے رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس نے پھر بھی ذرا حرکت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس تذلیل پر وہ خونی بھیڑیے کی طرح گرا کر رہ گیا۔ میں راحیلہ کو لے کر فوراً ان کی جیپ کی طرف بڑھا۔ حسب توقع چابی اگنیشن سوئچ میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا اور گیئر ڈال کر طوفانی رفتار سے دوڑاتا چلا گیا۔ راحیلہ میرے برابر میں سیٹ پر براجمان تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے ونڈ سکرین کے سامنے نیم پختہ راستے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ کافی ہراساں تھی، مگر اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جگہ میں نے راحیلہ سے دونوں گنیں پھینک دینے کو کہا۔ وہ نہر کی پلیا تھی جدھر سے گزرتے ہوئے راحیلہ نے دونوں گنیں پانی میں اچھال دی تھیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راحیلہ نے پوچھا۔ راجن پور، میں نے جواب دیا اور رفتار بڑھا دی۔ جلد ہی ہم پختہ سڑک پر آ گئے اور میں نے راستے کا تعین کرتے ہوئے جیپ کی رفتار مزید بڑھا دی۔ میں جانتا تھا کہ دشمنوں کی یہ جیپ انہیں ہماری طرف متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے دریا والے پل سے پہلے میں نے جیپ ایک سنسان جگہ پر کیکروں کے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک گڑھے میں لڑکھا دی۔ اب میں اور راحیلہ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے دریا والے پل کی طرف آ گئے۔ یہاں سزوکیاں اور تانگے کھڑے تھے۔ میں نے ایک تانگے کا انتخاب کیا اور سپہر تک ہم دونوں راجن پور میں تھے۔ بختیارہ گھر پر نہیں تھا، نادو اور فوزیہ موجود تھیں۔ بختیارے کی نوعمر بیٹی سوہنی بھی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی فوزیہ اور نادو خوشی سے کھل اٹھیں۔
فوزیہ اور راحیلہ تو ایک دوسرے سے لپٹ کر شدت جذبات تلے رو پڑیں۔ بڑا پالا مارا ہے تو نے شہزادے، نادو ٹھنکتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں توصیف اور لگاوٹ تھی۔ ہمیں اب فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں جاؤ گے تم تینوں؟ نادو نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ سیالکوٹ، میں نے مختصراً کہا۔ کچھ دن یہاں رہ لیتے، سوچنے سمجھنے کا وقت بھی تمہیں مل جاتا، اور کیا خبر کوئی اور اس سے اچھا مشورہ مل جاتا۔ نہیں، ہماری منزل شروع میں بھی وہی تھی اور اب بھی وہی ہے، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ راحیلہ اور فوزیہ کا بھی یہی خیال تھا کہ اب ہمیں اپنی پرانی منزل کی جانب فوراً کوچ کر جانا چاہیے۔ نادو نہیں چاہتی تھی کہ ہم اتنی جلدی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اس کے خیال میں شاید چند دن رکنے سے کوئی اور اس سے زیادہ اچھی تجویز سجائی دے جاتی، لیکن اپنے حالات کا مجھ سے زیادہ اور کسے اندازہ ہو سکتا تھا، لہٰذا اسی دن ہم روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ہماری یہاں سے فوری روانگی کا یقین ہو جانے کے بعد نادو نے دکان سے بختیارے کو بلا لیا۔ اس نے بھی وہی کہا جو نادو ہم سے کہہ چکی تھی، اور میرا جواب بھی وہی تھا۔ لیکن دشمن اور پولیس تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے، تم ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہو۔ بختیار تفکر سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ جو پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے وہ ڈمی ہے، میں نے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ بختیارہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف تکنے لگا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے مزید کہا، وہ پولیس چودھری جی برادران سے ملی ہوئی ہے۔ خود چودھری جی برادران اپنے گھناؤنے جرم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے کسی اور علاقے کی پولیس کے ہتھے چڑھنے نہیں دیں گے۔ ان کا مقصد اپنے علاقے کی پولیس کی مدد سے ہمیں پکڑوا کر جیل یا عدالت نہیں، بلکہ چودھری جی برادران کے ہاں پہنچانا ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد پھر بولا، اور پھر بختیار بھائی، ہم جب تک یہاں رہے خود بھی خطرے سے دوچار رہیں گے، اور بلا وجہ تمہارے اور نادو کے لیے بھی خطرات کا سبب بنے رہیں گے۔ تم بس ایک مہربانی اور کرو، ہماری کسی طرح سیالکوٹ محفوظ روانگی کا بندوبست کر دو، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ بختیارے اور نادو کو میری بات پر صاد کرنا پڑا تھا، گویا انہیں بھی حالات کی نزاکت اور فوری فیصلے کی ضرورت کا احساس ہو چلا تھا۔ میرا ارادہ اب ٹرین کے ذریعے جانے کا نہیں تھا، بلکہ بائی روڈ کسی مسافر لاری پر سفر کرنا مجھے زیادہ بہتر اور قدرے محفوظ لگ رہا تھا۔ لیکن نادو اور بختیارے کا مشورہ تھا کہ ہمیں موٹر کار کے ذریعے مظفر گڑھ اور پھر وہاں سے ملتان روڈ پر سفر کرتے ہوئے سیالکوٹ روانہ ہونا چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے ان کی تجویز سے اتفاق تو کر لیا، مگر اب مسئلہ کار کا تھا۔ پھر تو کرائے کی کار یا ٹیکسی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں نے استفساریہ کہا۔ نہیں، گاڑی اپنی ہونی چاہیے اور تم خود ڈرائیو کر کے اسے لے جاؤ گے، بختیارے نے کہا۔ شاید وہ اور نادو ہماری محفوظ روانگی کے سلسلے میں پہلے ہی ایک پلان بنا چکے تھے۔ اپنی گاڑی؟ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے بختیارے کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایک پرانے ماڈل کی کرولا ڈاٹسن کار گراج میں کھڑی ہے، میرے استعمال میں بہت کم ہی رہتی ہے۔ وہ بولا، مجھے ذرا 1 گھنٹہ دو، میں اسے ورکشاپ لے جا کر تیار کروائے دیتا ہوں۔ لیکن اس کی واپسی؟ کوئی مسئلہ نہیں، زندگی رہی اور میرا یا میرے کسی آدمی کا سیالکوٹ آنا ہوا تو منگوا لوں گا، نہ بھی منگوائی تو خیر ہے۔ وہ کون سی لاکھوں کی گاڑی ہے؟ بمشکل 2-3 لاکھ کی تو ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی بختیار بھائی، میں نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور قریب موجود نادو سے بولا، تم ایسا کرو، ان کے سفر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کرو، میں تب تک مکینک کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ نادو ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے لگی۔ فوزیہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ راحیلہ اور میں متفکر سے بیٹھے آپس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ گزرتا ہوا ایک ایک پل اندیشوں کی دھمک دیتا بیت رہا تھا۔ ہر سمے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی زلزلہ یا سیلاب آنے والا ہو۔ چودھری جی برادران کے گماشتے اور اب سلیم چھالیا اور راجو بوری کی آمد حالات کو خطرناکی کی جانب ہی لے جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمارا کھرا پا سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں فوزیہ اور راحیلہ کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ گھنٹے بھر بعد بختیار گاڑی لے آیا اور اس کی چابی مجھے تھماتے ہوئے بولا، پرانی ہونے کے سبب رفتار 90 اور 100 سے زیادہ تو نہیں، مگر انجن ٹائٹ ہے۔ باقی میں نے انجن آئل اور تیل فل کروا دیا ہے۔ یاد رہے یہ ڈیزل انجن کی گاڑی ہے اور مضبوط باڈی ہے، اس کی ٹیوننگ وغیرہ بھی کروا لی ہے۔ آگے رب رکھا۔ نادو بیچاری نے ہمارے لیے پانی کی بڑی سی چھاگل نما بوتل بھر دی تھی اور راستے کے لیے قیمے کے پراٹھے بنا دیے تھے۔
اتنے سے وقت میں یہ سب تیار کرنا بھی کم نہ تھا بلکہ بہت تھا۔ ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شام 7 بجے روانہ ہونے لگے تو نادو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے باری باری بڑی محبت سے راحیلہ اور فوزیہ کو گلے لگایا اور پھر میرے قریب آ گئی، پھر میرے بھی گلے لگی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنا عزیز رشتہ دار ہو۔ رب سونا تم سب کی حفاظت کرے اور خیر خیریت سے تم لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے، آمین، میں زیر لب بولا۔ اور ہاں، سیالکوٹ پہنچتے ہی خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا مت بھولنا، نادو نے آخر میں کہا۔ اگلے 20 منٹ بعد ہم تینوں اس پرانی مگر جاندار کار میں راجن پور سے روانہ ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔